بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود رابل۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم نہ قرآن کی اہمیت کو جان سکے نہ رسول کو۔ قرآن کو بند کر کے دیواروں پر سجا دیا اور صرف قسموں اور رسموں تک محدود کر دیا، اور آل رسول کا خون کبھی بیابانوں میں بہتا ہے تو کبھی ان کے سر مبارک نیزوں پر سوار ہوتے ہیں، کبھی رسول کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھرایا جاتا ہے اور تو کبھی آل رسول کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دکھ کی داستان پردیسی سید کی ہے، جسے زمانہ عبداللہ شاہ غازی کے نام سے پہچانتا ہے۔ تاریخ نے شجرہ عبداللہ اپنے دامن میں یوں لکھا ہے جیسا کہ آپ کو تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ آپ کی ولادت 98 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے سائے میں آپ بڑے ہوئے اور دین حق کی تعلیمات امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے لیتے رہے۔ جیسے جیسے عباسی خلیفہ اپنی حکومت کی بنیاد مضبوط کرتے گئے، ویسے ویسے آل محمد پر ظلم و ستم اور ان کو قتل کرتے گئے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حکومت ہماری، پیسے ہمارے، فوج ہماری، اور لوگ ان پھٹے اور پرانے کپڑے پہننے والے سیدوں کی عزت کیوں کرتے ہیں۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ رسول مختلف ممالک کی طرف ہجرت کرنے لگے اور یوں حضرت عبداللہ شاہ غازی اپنے مبارک قدم لے کر سندھ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ دور عباسی خلفاء کا تھا۔ عباسی خلفاء عبداللہ صفا کے ہلاک ہونے کے بعد جب عباسی خلفاء منصور منسلک کے نشیں ہوا تو اس نے اس اعلان کو نافذ کر دیا کہ جو سید جہاں ملے اسے وہاں قتل کر دو۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی سندھ میں بے وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی سندھ میں بے وطنی کی زندگی گزار رہے تھے تو ان کے پاس 14 رمضان بروز پیر 1945 ہجری بعد نماز عصر یہ خبر پہنچی کہ ان کے والد محمد ذکریہ کو قتل کر دیا ہے اور ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے رو کر کہا کہ آج وقت کے ظالم آل محمد کو قتل کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہمیں کس عزت سے نواز رہا ہے۔ عباسی خلیفہ منصور کو جب علم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کا ایک پھول سندھ میں ہے اور سندھی لوگ ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، تو اپنی فوج کے سالار عبید سے کہا کہ جاؤ عبداللہ شاہ غازی کو قتل کر کے اس کی لاش کو جلا دو اور اس کا سر میرے پاس بھیجو۔ اور یہاں سندھ میں عبداللہ شاہ غازی اللہ کے ذکر میں مصروف عمل تھے، دن رات لوگوں کو درس اخلاق دیتے رہتے تھے۔ بالآخر فوج منصور اس سید کو قتل کرنے کے ارادے سے آ پہنچی اور آل رسول کا یہ چراغ بھی بجھا دیا۔ بہت کوششوں کے بعد سندھ کے گورنر حشام نے آپ کے جسم کی بے حرمتی نہیں کرنے دی اور رات کی تاریکی میں آپ کے جسم مبارک کو جس جگہ آپ چلا کیا کرتے تھے اس پہاڑی میں تدفین کر دیا۔ یہ واقعہ ذی الحج 151 ہجری میں پیش آیا، لیکن ایک روایت کے مطابق معاذ اللہ آپ کے سر اقدس کو کاٹ کر بنو امیہ بھجوایا گیا، وہاں کے ظالم بادشاہ کے پاس بھجوایا گیا۔ آپ کا سر جنت البقیع میں مدفون ہے اور ایک روایت کے مطابق آپ کا تن اقدس یہی ہے۔ کئی دنوں تک آپ کے مریدین آپ کے مزار کے قریب بیٹھے رہے کہ کہیں ظالم آپ کے جسم کو نکال کر نہ لے جائیں، مگر پیاس نے بڑا ستایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کے کرم سے عبداللہ شاہ غازی کے قدموں میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ سینکڑوں سال پرانی کرامت ہے جو آج بھی موجود ہے۔ آپ آس پاس جا کر بورنگ کرائیں، کھارا پانی نکلے گا کیونکہ سمندر بالکل پیچھے ہے۔ عبداللہ شاہ غازی کے قدموں کے نیچے پانی کا جو چشمہ ہے آج بھی میٹھا ہے۔ سلام ہو اللہ کے ولی حضرت عبداللہ شاہ غازی پر۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔